نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم میرے بھائی اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اسلام عقائد کا بھی نام ہے، اسلام میں عبادات بھی ہے، اسلام میں معاشرت بھی ہے اور اسلام میں اخلاقیات بھی ہے اور اسلام میں سیاست بھی ہے۔ اسلام مشتمل ہے ان تمام احکام پر۔ عقائد سے مراد اللہ کے معاملے میں آپ کو مجھے کیا عقیدہ رکھنا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا نظریہ اور عقیدہ ہو، آخرت کے بارے میں کیا نظریہ ہے اور عقیدہ ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قبر کے بارے میں، یہ سب عقائد کہلاتے ہیں۔ جتنے بھی مسلمان ہیں دین کو تھوڑا بہت سمجھنے اور جاننے والے، تقریباً وہ ان تمام باتوں کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور مالک اور رب مانتے ہیں۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ موت کے بعد قبر میں سوال جواب ہونے والے ہیں، یہ عقیدہ بھی ہے۔ پھر قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ کے حضور ہم پیش کیے جائیں گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا جنت کا فیصلہ یا جہنم کا فیصلہ، پھر نیک مسلمان تو جنت میں اور گناہگار مسلمان گناہوں کی سزا پا کر پھر جنت میں آئیں گے۔ ترازو حق ہے قیامت کے دن کی، اللہ کی تجلی حق ہے، اللہ کا آسمان سے اترنا اور میدان محشر میں عدل و انصاف قائم کرنا، یہ سب باتیں حق ہیں، یہ عقائد ہیں۔ عبادات، عقائد کے بعد عبادات کا نمبر ہے۔ عبادات میں کیا ہے؟ نماز ایک عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، یہ موٹی موٹی عبادات ہیں۔ بہت سارے مسلمان نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، زکوٰۃ کے پابند ہیں، حج کے پابند ہیں۔ نماز روزانہ 5 مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے۔ فجر پڑھ لی تو ظہر تک اب آزادی ہے، ظہر پڑھ لی تو عصر تک فارغ، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء، عشاء پڑھ لی تو فجر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ نفل پڑھ لیے تو اچھی بات، نہ پڑھے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ 5 بار اللہ کے حضور اس نے پیش ہونا ہے۔ مال اگر اللہ نے دیا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، سال میں 1 بار صرف ادا کرنی ہے، باقی پورا سال چھٹی۔ اگر نہ ادا کرے، صدقہ نہ نکالے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بخشش کی امید ہے، نکالنا چاہیے نفلی صدقات۔ اسی طرح سے روزہ ہے، رمضان میں روزہ ہے، باقی پورا سال فرض روزہ نہیں ہے، رکھے گا تو ثواب، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح سے حج ہے، زندگی میں 1 بار کر لیا تو بس اس کے بعد فرضیت ساقط ہے، اس کے بعد جائے تو نفلی حج ہے، نہ جائے ساری زندگی مال کماتا رہے، ڈیروں مال ہے، نہیں جائے تو کوئی فرض نہیں ہے، یہ زندگی میں صرف 1 بار آتا ہے۔ یہ عبادات کہلاتی ہے۔ پھر عبادات کے بعد معاشرت ہے،
معاشرت یہ ایک بار نہیں، یہ 2 بار نہیں، یہ روزانہ سینکڑوں بار ہے۔ عبادات کے احکام، نماز کے احکام روزانہ 5 بار متوجہ ہوتے ہیں ہماری طرف، اور زکوٰۃ کا حکم سال میں 1 بار متوجہ ہوتا ہے، روزوں کا حکم سال میں 30 یا 29 دن ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، حج کا حکم زندگی میں صرف 1 بار متوجہ ہوتا ہے۔ معاشرت کے روزانہ کے احکام، سینکڑوں احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس جگہ پر ہماری بہت کمزوری ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد قوموں نے عقائد بھی اختیار کیے، عبادات کو بھی اپنا لیا، لیکن یاد رکھیے غیر مسلم اقوام نہ تو ہمارے عقائد سے متاثر اور نہ ہماری عبادات سے متاثر ہوتے ہیں، وہ معاشرت سے متاثر ہوتے ہیں، وہ اخلاقیات سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ہم معاشرت کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو غیر مسلم قوموں کا اسلام میں داخلہ آسان ہو جائے گا، وہ ہماری معاشرت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ عبادات سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی رات میں تہجد پڑھ رہا ہے، تنہائی میں پڑھ رہا ہے، وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ ایک آدمی نماز کا پابند ہے، وہ اس کا ذاتی عمل ہے، لیکن ایک مرد ہونے کی حیثیت سے اس کی معاشرت کس کس سے وابستہ ہے؟ وہ گھر میں ہے، اگر وہ باپ ہے تو اس کی معاشرت بیٹے سے وابستہ ہے، اور شوہر ہونے کی حیثیت سے اس کے بہت سارے احکام بیوی کے ساتھ وابستہ ہے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے ماں باپ کے ساتھ بہت سارے احکام اس کے وابستہ ہیں، بھائی ہونے کی حیثیت سے بھائی کے ساتھ اس کے بہت سارے شریعت کے احکام وابستہ ہیں، بہن ہونے کی حیثیت سے بھائی کے ساتھ احکام، بھائی کے بہن کے ساتھ شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے۔ اسی طرح سے جناب پھر خاندان سے باہر نکلے، جہاں آدمی شادی کرتا ہے، ساس سسر کے بتائے ہوئے احکام، شریعت نے ان کے بارے میں کیا اصول، کیا ضابطے بتائے ہیں۔ اسی طرح سے پھر جب اگلی زندگی آ جاتی ہے، اچھا اور باہر نکلتا ہے، چچاؤں کے متعلق شریعت نے کیا احکام بتائے ہیں، خالاؤں کے متعلق کیا احکام بتائے، پھوپھیوں کے متعلق کیا احکام بتائے ہیں۔ یہ سب معاشرت کہلاتی ہے، یہ سب معاشرتی زندگی۔ اسلام نے اس معاشرتی زندگی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ عبادات بہت تھوڑی ہیں، عقائد بھی بہت تھوڑے ہیں، اس معاشرتی زندگی پر بہت زور دیا گیا۔ عرض کیا کہ ایک آدمی وہ ایک ہی مرد ہے، لیکن کئی اعتبار سے اس کے ساتھ احکام وابستہ ہیں، باپ ہونے کی حیثیت سے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے، بھائی ہونے کی حیثیت سے، اور داماد ہونے کی حیثیت سے، بھتیجا ہونے کی حیثیت سے، چچا ہونے کی حیثیت سے۔ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ بے شمار احکام وابستہ ہے۔ وہ بیٹی ہے تو ماں کو کس طرح سے لے، اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کو کیسے لے، اگر اسی طرح سے وہ بہن ہے تو بھائی کا عزت داری اور بھائی کا خیال کیسے رکھے، جب وہ دوسرے گھر میں چلی گئی ہے تو اپنی ساس اور اپنے سسر کا وہ خیال کیسے رکھے، اس کو نندوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، وہاں کی عورتوں کے ساتھ اسے کیسے معاملہ رکھنا ہے۔ یہ سب معاشرتی زندگی ہے۔ یہاں جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارے جو رسم و رواج ہیں اور جو ہماری ثقافت اور معاشرت ہے، ہم نے اسلام قبول کیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے اسلامی عبادت کو اپنے اوپر لایا، نافذ کیا، اسلامی عقائد کو ہم نے اپنے اوپر نافذ کیا، لیکن اسلامی معاشرت کو ہم نے اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں جگہ نہیں دی۔ اگر ہم اسلامی معاشرت کو، بات توجہ سے سنیے، اگر ہم اسلامی معاشرت کو اپنے گھر میں جگہ دیتے اور اپنے خاندان میں جگہ دیتے تو بہت سارے مسائل از خود حل ہو جاتے۔ اسلامی معاشرت کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، گھر سے، اور گھر کا ابتدائی نقطہ وہ میاں اور بیوی کا ہے۔ آپ غور فرمائیں، حضرت آدم علیہ السلام کائنات میں سب سے پہلے انسان ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا، کہاں بنایا؟ جنت میں۔ کیسے؟ فرشتوں کو حکم ہوا جاؤ زمین سے مٹی اٹھا کے لے آؤ، لے آئے۔ پہلے ایک فرشتے کو بھیجا، زمین نے انکار کر دیا،
دوسرے کو، تیسرے کو، ملک الموت کو بھیجا، وہ زبردستی لے کے چلے گئے مٹی، دیتی ہے نہیں دیتی، زبردستی لے گئے. جب زبردستی لے گئے تو پھر انہی کے سپرد ہو گیا روحوں کا قبض کرنا. مٹی لے گئے، کوئی مٹی سفید، کوئی کالی، کوئی سرخ، ہر قسم کی، کوئی سخت، کوئی نرم، یہ مختلف رنگوں کی اور مختلف کیفیت کی مٹیاں یہ انسان کے مزاجوں پر دلالت کرتی ہیں. اس لیے بعض انسان کالے، بعض سفید، بعض سرخ، قسم قسم کی شکلیں ہیں. پھر بعض مزاج سخت، بعض مزاج نرم، بعض معتدل، بعض بہت نرم. یہ مٹی کی تاثیر ہے. اس لیے آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہوا اور ایک عرصہ خمیر پڑا رہا، عرصہ پڑا رہا. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا. 40 سال پتلا پڑا رہا، کچھ بھی نہیں ہوا اس پر. پھر 40 سال کے بعد اللہ پاک نے اس میں روح ڈالی. جب اللہ پاک نے روح ڈالی تو جیسے ہی روح ناک سے نیچے گئی تو جس جس حصے میں روح پڑتی گئی وہ گوشت بنتا چلا گیا، مٹی سے گوشت میں تبدیل ہو گیا. اور جیسے نیچے سے روح اوپر آئی تو ٹانگوں میں تھوڑی سی طاقت آئی تو آدم علیہ السلام جلدی اٹھ کے بیٹھنے لگے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وقار الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے، جلدی کرنے لگے، بیٹھنے لگے. پھر بھی پوری طاقت نہیں آئی تو کھڑے ہونے لگے جلدی سے. تو یہ انسان کیا ہے؟ عجول ہے، جلد باز ہے. پیدا ہو گیا آدم علیہ السلام، حکم دیا ملائکہ کو جاؤ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ بھی ہو گیا. ابلیس نے انکار کر دیا، قصہ تفصیلی ہے. آدم علیہ السلام غرض جنت میں رہنے لگے، اکیلے تھے، لیکن اکیلے میں ان کا جی نہیں لگتا تھا. جنت میں فرشتے بھی ہیں، جنت میں ہر نعمت ہے اور ہر شے موجود ہے، لذت کی ہر چیز موجود ہے. لیکن فطرت ہے انسان کی کہ انسان کو انسان سے دل لگتا ہے، انسان کو انسان سے ہی دل لگتا ہے. تو پریشان رہتے تھے. اللہ پاک نے اماں حوا کو پیدا فرمایا. کس طرح سے پیدا فرمایا؟ جب ان کی پیدائش کا وقت آیا تو فرشتوں کے سامنے پردہ اللہ نے ڈلوایا، آدم علیہ السلام کو سلا دیا. تو آدم علیہ السلام جب سوتے کی حالت میں تھے کہ ان کی بائیں جانب کی پسلی، جو دل کے نیچے والی پسلی کا ٹکڑا ہے، یہاں سے حضرت حوا کو نکالا. اب سوچو تو صحیح تھوڑا سا کہ جو اللہ پتلا آدم کا جس نے بنوایا وہ اماں حوا کا پتلا نہیں بنا سکتا تھا؟ بنا سکتا تھا. دونوں کو ایک ساتھ پتلے بنا دیتا اور ادھر آدم کی روح ڈال دیتا، ادھر حوا کی روح ڈال دیتا، دونوں ایک ساتھ ہو جاتے. نہیں، اکیلے پہلے جنت میں، پھر اماں حوا کو بنوایا، پیدا کیا. یہ کیوں؟ یہ عورت کو اہمیت دی ہے، انتظار کرایا. یہ عورت کا انتظار کرایا کہ ہاں مرد کو اس دنیا میں جینے کے لیے عورت کا ساتھ چاہیے. انتظار کرایا. آدم انتظار کرتے رہے. اور دائیں جانب ہمیشہ برکت والی ہوتی ہے. حکم ہے نا، ہر کام اچھا کام کہاں سے کرے؟ دائیں جانب سے آپ شروع کریں. ہر اچھا کام دائیں جانب سے شروع کریں، یہ سنت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی دائیں والی پسلی سے نہیں بنایا، بائیں والی پسلی سے، اس لیے کہ بائیں جانب دل ہوتا ہے، بائیں جانب دل ہے. اور دل کے تھوڑا سا نیچے سے کہ عورت وہ ہے کہ اس کو اپنے دل میں جگہ دی جائے. یہ بیوی ہونے کی حیثیت سے جب آپ کے پاس آئے گی تو اس کو اپنے دل میں جگہ دینا. ماں ہونے کی حیثیت سے ہے تو دل میں جگہ رکھنا. بہن ہونے کی حیثیت سے ہے تمہارے پاس تو اس کی دل میں جگہ رکھنا. اور اگر پھوپھی اور خالہ ہونے کی حیثیت سے ہے تو دل میں جگہ رکھنا. اور ساس ہونے کی حیثیت سے ہے تو دل میں جگہ رکھنا. کوئی بھی حالت عورت کی ہو، ہر حال میں وہ دل میں رکھنے کی چیز ہے، اس لیے یہاں سے پیدا کیا. اور پھر عجیب بات یہ، جب اماں حوا پیدا ہو گئی، آدم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا. بیدار ہوئے، دیکھا تو سر سے لے کر پیروں تک لباس میں ملبوس ایک
عورت بیٹھی ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں کہ عورت کیا شے ہے, وہ تو پہلی بار سابقہ پڑھ رہا ہے. اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ حوا آپ کی بیوی ہے, اس کے ساتھ آپ نے ساتھ گزارنا ہے. تو اللہ نے اس کو پردے میں ہی پیدا کیا, فرشتوں کے سے پردہ کروایا, پہلے فرشتوں کے سامنے پردہ ڈال دیا. آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں, ان کا خمیر نہیں بنوایا, ان کے جسم کو ننگا نہیں ہونے دیا. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عورت ہمیشہ باپردہ رہے گی. اس کی تخلیق شروع سے جب ہوئی ہے پردے کی حالت میں ہوئی ہے. آدم علیہ السلام نے بھی ان کی وہ کیفیت پیدا ہونے والی نہیں دیکھی, پتہ ہی نہیں چلا. پردے میں ملبوس دیکھا, سر سے لے کر پیروں تک لباس میں ملبوس دیکھا. پوچھا یہ کون ہے؟ یہ آپ کی بیوی ہے. اچھا, اللہ پاک نے خود نکاح پڑھوایا, شادی کرائی, شادی ہو گئی. آدم علیہ السلام کو حکم ہوا آپ اس کا مہر ادا کیجئے. پوچھا اے اللہ کیا مہر دوں؟ کہا مہر تیری ذریت اور تیری نسل میں سب سے آخر میں ایک نبی آئے گا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بار اس پر درود پڑھو, یہ مہر ہے, یہ مہر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ عورت کی قدر و منزلت بتائی, عورت کا مقام بتایا. تو پھر جب ازل سے پہلے دن سے اگر عورت کو چھپنے کا حکم ہے, با پردہ ہونے کا حکم ہے, تو آج اگر وہ بغیر حجاب کے بغیر پردے کے نکلتی ہے تو یہ اس فطرت کے خلاف ہے جس فطرت میں اس کو بنایا گیا تھا. یہ 100% اس فطرت کے خلاف ہے. پھر عجیب بات, قرآن میں آپ غور فرمائیں, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کی اولاد, یہ اللہ نے یا بنی آدم, آدم کی اولاد 5 بار خطاب فرمایا قرآن میں. اے آدم کی اولاد, ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے, آسمانوں سے لباس اتارا ہے. آسمان سے کہاں آیا؟ آسمان سے پانی برسا, زمین میں وہ اشیاء پیدا ہوئی جن سے لباس کی تخلیق ہوتی ہے, لباس بنتا ہے. تو ہم نے آسمان سے یہ عزت بتائی کہ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. یہ تمہاری سب سے پہلی نعمت ہے, کھانے پینے سے زیادہ بڑی نعمت ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے لیے رزق, یہ بات کی بات ہے. یا بنی آدم, آدم کی اولاد, ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. کیا کرتے ہیں اس لباس سے؟ لباسن یواری سوآتکم وریشا. 2 مقصد ہیں اس کے. ایک مقصد با پردہ ہو جانا, تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت, اور دوسرا مقصد خوبصورتی ہے. لباس سے خوبصورتی بنتی ہے, لباس سے حیوان اور انسان میں امتیاز ہوتا ہے. اور اگلی بات, یا بنی آدم, پھر اے آدم کی اولاد, لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اے آدم کی اولاد, دیکھو شیطان تمہارے ساتھ دھوکہ نہ کرے اور تمہارا لباس نہ اتارے. غور کرے, شیطان تمہیں بے پردہ نہ کرے, جس طرح سے جنت میں تمہارے باپ حوا اور تمہاری ماں حوا, تمہارے باپ حضرت آدم اور اماں جان حضرت حوا, ان کو وہ پھل کھلایا, جیسے ہی انہوں نے کھایا اس کے نتیجے میں ان کا لباس اتر گیا. تو وہ تو اتر گیا, تو وہ کیا کرنے لگے؟ وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے. پتا چلا کہ جسم کا چھپانا انسان کی فطرت ہے, فطرت ہے. تو کہاں خیال کرنا تم جب دنیا میں جاؤ گے, اے ذریت آدم, آدم کی اولاد, قیامت تک آنے والے سارے انسانوں, خیال کرنا شیطان تمہارا لباس نہ اتارے. اے آدم کی بیٹی, اے حوا کی بیٹی, تم خیال کرنا شیطان تمہیں بے نقاب نہ کرے, تمہیں بے حجاب نہ کرے, تمہارا پردہ نہ اتروائے. تم یہ نہ کہنا کہ پردہ دل کا ہوتا ہے, چہرے کا نہیں ہوتا. نہ, فطرت سے ازل سے تمہیں پردہ دیا ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ معاشرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میاں بیوی سے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرت کے جو اصول, سبحان اللہ کیا اصول بتائے, ایسے اصول بتائے. آپ علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں,
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ سے، عائشہ سے۔ آج کوئی مرد بھری محفل میں 4 6 10 دوستوں کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے؟ پھر پوچھنے والے نے پوچھا نہیں نہیں، میرا مقصد مردوں میں، میرا مقصد مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ پھر آپ نے لفظ جو ذکر فرمایا غور فرمائے، آپ یہ کہہ سکتے تھے ابو بکر سے، نہیں یہ نہیں کہا، فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ سے، عائشہ کے باپ سے، سسر سے، سسر سے۔ تو 2 باتیں یہاں بتانی تھی، ایک پھر عائشہ کا نام لیا عائشہ کے باپ سے، اور دوسرا مقام سسر کا بتایا کہ جس نے اپنی بیٹی پروان چڑھا کر قربانیاں دے کر اسے کھلا کر پلا کر اور اس کو اتنی محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ آپ کے گھر میں بھیجا ہے، وہ قابل احترام ہے، وہ قابل احترام ہے۔ کون سسر کا خیال رکھتا ہے آج؟ اور بیوی کو کا خیال رکھنا تو لوگ کہتے ہیں تو زن مرید، یہ تو بیوی کا مرید ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرتی زندگی کو سمجھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں فرمائی۔ کل 13 شادیاں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن میں سے 2 گھر آباد نہیں ہوئے، پہلے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ 9 گھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 11 گھر آباد ہوئے۔ 2 ازواج تھیں جن کا انتقال آپ کی حیات میں ہو گیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو 9 بیویاں اس وقت موجود تھیں، 9 گھر تھے۔ یہ شادیاں کوئی شوق میں نہیں تھی بھائی۔ پہلی شادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال میں ہوئی، کس سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال، 2 شوہروں سے بیوہ، دونوں سے اولاد۔ سوچو تو صحیح، آج بیوہ سے کون نکاح کرتا ہے؟ تصور ہی ختم ہو گیا۔ تو 2 شوہروں سے بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل آج تک کوئی آیا؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی دوشیزہ کنواری نہیں مل سکتی تھی؟ ایک عورت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو اس نے دیکھ کے وہ حلیہ بیان کیا، وہ کہتی ہے میں نے دیکھا ایسا حسین ایسا جمیل جیسا کہ چاند نیچے اتر آیا، چاند نیچے اتر آیا۔ ایسی خوبصورت اس کی آنکھیں، آنکھوں کے اندر کالی پتلی انتہائی کالی، سفیدی انتہائی سفید، پلکیں گول، ناک اونچی، ناک کے اوپر سے نور کی ایک لکیر اوپر اٹھتی ہے، دانت چمکیلے، ایک ایک چیز اس نے بیان کی۔ ایسا حسن و جمال، ایسے خوبصورت نبی، 25 سال کا جوان، اللہ اکبر، شادی کر رہا ہے 40 سال کی عورت سے جو 2 شوہروں سے بیوہ۔ پھر عجیب بات، اگلی جو شادیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ 25 سال تو آپ نے حضرت خدیجہ ہی کے ساتھ گزار دیے، مکی زندگی وہیں گزار دی ساری۔ پھر مکہ میں انتقال ہو گیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آخر میں انتقال ہو گیا تھا، 50 سال کی عمر ہے۔ پھر اس کے بعد 60 اور 3 63، یہ 13 سال کی جو زندگی ہے 50 سال کے بعد کی، اس میں آپ نے پھر باقی شادیاں فرمائی۔ باقی شادیاں بھی سب بیواؤں سے، سب بیواؤں سے، یا مطلقہ، یا بیوہ یا مطلقہ، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ یہ اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھانا چاہ رہے ہیں، سکھانا چاہ رہے ہیں کہ معاشرتی زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے، عورت کے ساتھ آپ نے کس طرح سے نبھا کرنا ہے۔ اس لیے کہ عورت کو جو اللہ نے بنایا، اس کی جو اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، وہ نسل کی تربیت کے لیے ہے۔ اس کو اللہ نے بنایا ہی آئندہ نسل کی تربیت ہے۔ اگر اس کو گھر میں سکون نہیں ملے گا، شوہر کی طرف سے بھی پریشر ہے، ساس کی طرف سے الگ پریشر ہے، سسر کی طرف سے الگ زور ہے، اور
دیور جیٹھ کی طرف سے الگ مسائل، نند کی طرف سے الگ مسائل، جھوٹی الٹی سیدھی شکایات لگا کر اس کا دماغ، اس کا ذہن متاثر، دن کو بھی وہ رو رہے، رات کو بھی وہ روئے، ہر وقت اس کو رونا ہی رونا، تو وہ آنے والے نسل کی کیا تربیت کرے گی؟ یہ آنے والی نسلیں آج باغی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی. ماں کی ڈیوٹی تھی تربیت کرنا، اور ماں کو تربیت کرنے کا موقع نہیں ملتا. وہ بچہ پھر جب 2.5 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا ہوتا ہے، اس کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے. اب اس بچے کے دل میں فطرتاً ماں باپ سے عداوت، بغض، نفرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ تربیت اس کو تو گودی میں بٹھانا تھا. آپ سوچو تو صحیح، 7 سال تک نماز کا حکم نہیں ہے. 7 سال تک نماز کا حکم ہے. اسلام میں سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ نماز ہے نا. عبادات میں سب سے بڑی چیز نماز. جس نے نماز قائم کی اس نے سارے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے سارے دین کو ضائع کیا. 7 سال تک نہیں بھائی، اس کو سینے سے لگائے رکھو، اس کو گودی میں بیٹھاؤ، اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، اس کو پیار دو، اس کو محبت دو. اندر کے اندر جو آپ کے اندر صفات ہیں، بہادری ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، یہ سینہ بسینہ اس میں منتقل کرو. یہ ایثار، یہ قربانی، یہ محبت، یہ اللہ کی محبت، یہ رسول کی محبت، یہ اسکول میں نہیں آئے گی، یہ ماں منتقل کرے گی، یہ باپ منتقل کرے گا. یہ گھر سے تربیت ہوگی، یہ گھر سے تربیت ہوگی. یہ ماں ذہن بنائے گی اس بچے کا. تربیت کرو، ذہن بناؤ اس کا. اور دیکھو حضرت لقمان کیسی، یا بنیا لا تشرک باللہ، یہ گھر سے تربیت ہو رہی ہے. بیٹے شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، ان شرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بڑا بدترین گناہ ہے. پھر جب تھوڑے بڑے ہو گئے، یا بنیا اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرنا. یہ گھر کے اندر تربیت ہو رہی ہے. اقیم الصلاۃ. پھر وامر بالمعروف، دیکھ بیٹے اچھے کام کرنا اور دوسروں کو اچھے کاموں کا کہنا. ونہی عن المنکر، خود بھی نافرمانیوں سے بچنا، دوسروں کو بھی بچانا. واصبر علی ما اصابک، اور کسی نے کوئی تنگ تلخ بات کہہ دی تو اس پر صبر کرنا. یہ گھر سے تربیت ہو رہی ہے. ان ذلک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کام ہیں، یہ بڑے ہمت کے کام ہیں. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، عقیدہ بنایا گیا. کیسے؟ اے بیٹے خیال رکھنا، اگر تیری ایک نیکی اگر آسمانوں کی بلندیوں میں ہو، زمین کی تہوں میں ہو، اور بڑی بڑی چٹانوں کے اندر چھپی ہوئی ہو، تو جب بھی اللہ قیامت کے دن اس کو سامنے لے آئے گا. اور اگر تیرا ایک گناہ اگر کہیں بھی پوشیدہ ہوا، اللہ تیرے سامنے لا کے حاضر کرے گا. یہ گھر سے تربیت ہو رہی ہے اولاد کی، یہ نسلوں کی اس طرح سے تربیت. پھر جہاں بات آئی معاشرت کی، اچھا عقائد بس اتنا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک نہ کرنا اس لیے کہ شرک بڑا گناہ ہے. پھر عقیدہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، آخرت کا عقیدہ سمجھایا کہ نیکی تیری ذرہ برابر بھی ہوگی اللہ اس کو لے کے آئے گا. پھر اقیم الصلاۃ، بس اتنی بات، نماز قائم کرنا. پھر وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا. ونہی عن المنکر، گناہوں سے روکنا. اور واصبر علی ما اصابک، تکلیف ہے برداشت کر لینا. آگے جب معاشرت کی بات آئی تو بہت کھول کے بیان کیا. باقی سب باتیں ایک ایک لفظ آیا. پھر معاشرت دیکھو، ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدک للناس، جب آس پاس کے لوگوں سے میل جول ہو، پڑوسیوں سے، بھائیوں سے، دوستوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے گالیں پھلا کر بات نہ کرنا، گالیں پھلا کر منہ چڑھا کر بات نہ کرنا. یہ اخلاق سمجھائی، یہ معاشرت سمجھائی، معاشرت. پھر اسی پر بس نہیں، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا. اس لیے یہ معاشرت کے خلاف ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے. اگر تم اکڑ کر چلو گے تو 10 آدمی تمہارے اوپر بدگمانی کا، برائی کا خیال کریں گے، اور وہ بھی بلا وجہ بدگمانی میں مبتلا ہوئے اور سبب تم خود بنو گے. ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اس لیے کہ اللہ پاک تکبر اور فخر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا.
پھر معاشرہ سکھایا، اور وقصد فی مشیک، اعتدال سے زمین پر چلنا، اعتدال سے، یہ گھر سے تربیت دی جا رہی ہے۔ آج کون سمجھاتا ہے وقصد فی مشیک، دوڑ دوڑ کر نہ چلنا، اطمینان سے چلنا، وقار کے ساتھ چلنا، راستے کی دائیں طرف ہو کر چلنا، نظروں کو جھکا کر چلنا، راستے میں تکلیف دہ چیز آئے اس کو ہٹا کر چلنا، یہ چلنے کے آداب سکھائے۔ اور قرآن نے ان آداب کو ذکر کیا نا، نماز کی بات آئی اتنا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو بس، لیکن جہاں معاشرت ہے اس کو کھولا ہے، کھول کے بیان کیا۔ اور وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، جب کسی سے بات کرو تو لہجہ نرم رکھنا، لہجہ نرم رکھنا، اور جتنی اونچی بات کرنے کی ضرورت ہو اتنا اونچا بولنا، چیخنا نہیں، چلانا نہیں۔ گھر میں بیٹا ماں پر چیخے، باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولے، گو کہ بھائی کو ڈانٹ رہا ہے، ہرگز اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے، ماں کے ہوتے ہوئے چھوٹے بھائی کو، چھوٹی بہن کو وہ ڈانٹے اور چیخ کر بولے، یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ ہاں، وغضض من صوتک، آواز پست رکھنا، بڑوں کے سامنے آواز پست رکھنا، ماں کے سامنے آواز پست ہے، باپ کے سامنے آواز پست ہے۔ ماں باپ ڈانٹ دے ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھنا، یہ آداب سمجھائے۔ اللہ اکبر۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اب بچہ ہے نا، تو بچے کو کیسے سمجھایا گیا؟ دیکھو بیٹا، سب سے بھری اور خراب اور بری آواز گدھے کی ہوتی ہے، گدھے کی ہوتی ہے۔ یہ قرآن میں لفظ آیا ہے، قرآن میں، سمجھے جی؟ تو یہ معاشرت سکھائی جا رہی ہے، آج اس کا فقدان ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ ہماری تربیت ہے، یہ ماؤں کا کام ہے، یہ گھر میں تربیت دینا باپ کا کام ہے، یہ اسکول نہیں کر سکتا، یہ مدرسہ نہیں کر سکتا۔ جو آپ کو مجھے اپنے بچے سے لگاؤ ہے وہ اسکول والوں کو نہیں ہے، انہوں نے تو اپنا مال کمانا ہے، انہوں نے تو اپنی فیس دیکھنی ہے، انہوں نے تو انگریزی کے الفاظ رٹانے ہیں۔ بچہ باپ کا باغی بنے، ماں کا نافرمان بنے، بھائی کا باغی بنے، چچا کی عزت نہ رکھے، تو کون کل جا کے اسکول سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا تربیت کی ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 7 سال تک یہ تربیت کا حکم ہے، سینے سے اس کو لگاؤ اور اپنے اندر کی خوبیوں کو منتقل کرو، صفات کو منتقل کرو۔ پھر 7 سال میں اسلام کا سب سے پہلا حکم نماز۔ اب نماز بتاؤ، اب حکم کرو اس کو، اب تھوڑی تھوڑی باتیں تھوڑا اس پر ڈالو۔ مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے ہو تو پھر ان کو نماز سکھاؤ، نماز کا حکم کرو، انگلی پکڑو ساتھ لے جاؤ، مسجد میں ساتھ کھڑا کرو، شرارتوں کا موقع انہیں نہ ملے، گھر میں ماں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، نماز کا سبق سکھاؤ۔ یہ کون؟ یہ گھر سے سیکھے گا، یہ مدرسے اور مسجد اور اسکول کا کام نہیں ہے۔ آج چونکہ ہمیں گھر میں فرصت نہیں ہے، صبح نکلتے ہیں ایک اندھیری میں، دوسری اندھیری میں واپس آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، کتنے بیچارے ایسے ہیں کہ ہفتہ بچوں کی شکل نہیں دیکھ پاتے۔ آج ہم یہاں تک پہنچائے ہیں۔ وہ رزق جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی تھی اس کے لیے یہ حال، اور وہ چیز جس کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی تھی ہم اس سے غافل۔ جو ذمہ داری اللہ نے خود لی ہم اس میں پڑ گئے، جس ذمہ داری کو اللہ نے ہمیں سونپا تھا ہم اس سے غافل ہو گئے۔ تو پھر نتیجہ کیا آئے گا؟ پھر رشوت خور پیدا ہوں گے، پھر چور پیدا ہوں گے، پھر ڈاکو پیدا ہوں گے، پھر قتل کرنے والے پیدا ہوں گے، پھر وہ معاشرے کے ایسے بدترین ناسور بنیں گے کہ وہ چلتا پھرتا ایک بدبودار حیوان ہے۔ وہ انسان تھوڑا ہی ہے، انسان تو خوبیوں کا نام ہوتا ہے جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاشرت گھر سے شروع ہوتی ہے، گھر سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے 13 شادیاں فرمائی اور 11 گھر آپ علیہ السلام نے بسائے، اور یہ سمجھایا کہ دیکھو گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سسر بن کر دکھایا، آپ علیہ السلام نے سسر بن کر دکھایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرائی، آپ علیہ السلام نے رشتے دیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ سمجھایا کہ دیکھو گھر اس طرح سے بسانا ہوتا ہے۔
اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو تم میں سے سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ خوب، سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہو۔ تو کہیں ماں باپ کی محبت کے جذبے میں آ کر گھر والی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں اعتدال نہیں رہا، ماں باپ کا بہت بڑا حق، ماں باپ کا حق ہے، لیکن اگر باہر سے آنے والی جس کو آپ کی نکاح میں دیا گیا ہے وہ اگر یہ مطالبہ کرتی ہے کہ میں آپ سے الگ ایک کمرہ مانگتی ہوں اور مجھے الگ گھر چاہیے، تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اسے دے۔ اور اگر ماں باپ اس میں منع کرے تو اب ماں باپ کی یہ ناراضگی یہ یقیناً شریعت کے خلاف ہے، یہاں ماں باپ کی اتباع کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں احسان کرو، ماں باپ کی خدمت کرنا اس کے ذمہ نہیں ہے، بیٹے کے ذمہ ہے۔ بیٹا ماں کے کپڑے دھوئے، باپ کے کپڑے دھوئے، نجاست صاف کرے، یہ اس کا حق ہے، اور نہ صرف حق ہے فرض کا درجہ ہے، اور اس کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت مندیاں اسی میں ہے، لیکن اس پر لازم نہیں ہے۔ وہ اخلاقی طور پر کرے بہت اچھی بات، اور اسے کرنا چاہیے۔ اور کیوں کرنا چاہیے؟ شوہر کی رضامندی کے لیے کرنا چاہیے، ساس سسر کا خیال رکھنا چاہیے اسے، لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو اس پر جبر نہیں کیا جائے گا، زبردستی اس پر نہیں کی جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس طرح سے 13 گھر بسائے۔ اور سنو، آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب نکاح ہوا تو گھر میں آتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شروع میں آٹا گوندھ کر دیتے تھے، پھر جب گوندنا انہیں آ گیا تو پھر چھوڑ دیا۔ گھر میں آتے اپنے کپڑے خود دھو دیا کرتے تھے، گھر میں آتے اپنا بستر خود سمیٹ دیا کرتے تھے، گھر میں آتے اپنا جوتا خود صاف کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنا جوتا خود سی لیا کرتے تھے، یہاں تک آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے بستروں سے جوئیں وغیرہ خود تلاش کرتے تھے۔ یہ معاشرتی زندگی ہے۔ بتاؤ، کبھی بھی آپ نے گھر میں حکم نہیں دیا، یہ پیاری زندگی ہے۔ اور پھر قربان جاؤں، وہ عورتیں بھی ایسی تھیں بھائی، جب وہ یہ دیکھتی ہیں کہ اچھا یہ تو ایسے ہیں تو پھر وہ بھی موقع نہیں دیتی تھی، وہ بھی عزتیں کرتی تھی، وہ بھی خیالداری کرتی تھی۔ آج بے اعتدالی طرفین سے ہے، دونوں طرف سے بے اعتدالی ہو گئی ہے۔ نہ شوہر ان باتوں کی رعایت رکھتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، اور نہ بیویاں ان باتوں کی رعایت رکھتی ہیں جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ پھر آپ علیہ السلام گھر میں آئے، کھانا کھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا، نوچا 2-3 جگہ سے رکھا، آپ علیہ السلام نے اسی کو اٹھایا، وہاں سے منہ لگایا جہاں سے حضرت عائشہ نے منہ لگایا، اور دکھا کر لگایا۔ یہ معاشرتی زندگی، یہ پیار، یہ محبت جب بیوی کے دل میں بیٹھے اور اس کو یہ پیار دیا جائے تو وہ یکسو ہو کر آپ کی نسل کی تربیت کرے گی۔ یہ آپ اس لیے اس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ آپ کی نسل کی تربیت کرے۔ نسل تو باپ کی طرف منسوب ہے نا، تاکہ اس کی تربیت کرے۔ یہ سمجھو کہ یہ اس کو گھر کی مزدوری دی جا رہی ہے، محبت، مال پیسہ اصل نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ پھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی پیا، وہ بڑا سا پیالہ ہوتا تھا ذرا، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ عائشہ نے کہاں سے اونٹ لگایا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا ان کو دکھانے، جتلانے، بتلانے کے لیے، عائشہ بتاؤ کہاں سے آپ نے منہ لگایا تھا، میں بھی وہاں سے پیوں گا۔ یہ محبت دی ہے، یہ محبت تھی، اور یہ محبت سبحان اللہ۔ مجھے یہ بتاؤ، جب یہ محبت ہمارے بچے گھر میں دیکھیں، میاں بیوی آپس میں اس طرح سے محبت کر رہے ہوں، ایسا پیار کر رہے ہوں، اس طرح سے ایک دوسرے کا جھوٹا پی رہے ہوں، ایک دوسرے کی جگہ منہ لگا کر کھا اور پی رہے ہوں، تو جب بیٹا دیکھے گا باپ کا رویہ میری ماں کے ساتھ کیا ہے، تو کل جب یہ جوان ہوگا اس کے گھر میں جب کوئی بیٹی آئے گی تو یہ بھی یہی عزت دے گا اس کو۔ اور بیٹی جب دیکھے گی کہ میری ماں میرے ابا کا کیسا خیال رکھتی ہے، تو جب یہ بیٹی کل دوسرے گھر میں جائے گی تو یہ تربیت یہاں سے اس کو ملی ہے۔ یہ اس کو کوئی اسکول نہیں بتائے گا، یہ اس کو کوئی مدرسہ نہیں بتائے گا بھائی۔ مدرسہ پڑھائے گا، اسکول پڑھائے گا، عملی مشق گھر میں ہوگی، یہ گھر میں۔ اس لیے حکم ہے ماں باپ نہ لڑو کبھی اولادوں کے سامنے بھائی،
نہ تلخی کرو اولادوں کے سامنے، لڑنا ہی ہے کسی وجہ سے ناچاکی ہو ہی گئی ہے، الگ کمرے میں چلے جاؤ، اولادوں پر برا اثر نہ پڑے تاکہ نسل خراب نہ ہو، انسان تباہ نہ ہو۔ آج نسل اسی لیے خراب ہے کہ گھر سے تربیت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ کمی اور کوتاہی معاف فرمائے بھائی، اور ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، محنت کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ معاشرتی زندگی سکھائی ہے، گھر کی زندگی آپ نے ایسے بیان کی، عمل کر کے دکھایا۔ 9 گھروں میں آپ علیہ السلام نے اس طرح سے کر کے دکھایا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کوئی شوق کی شادیاں نہیں تھی، صرف یہ سمجھانا تھا کہ دیکھو گھر کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ اور پھر عجیب بات رشتے لینے کی بات، دینے کی بات آتی ہے۔ آج ہم خاندانوں سے بات ہے نا کہ ہم معاشرت، اسلامی معاشرہ ہم نے نہیں لیا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے خاندان میں بھائی خاندان سے رشتہ باہر دیتے نہیں، باہر سے لیتے نہیں، اندر ہی اندر ہے۔ بچیاں جوان ہو رہی ہیں، مناسب نہیں مل رہا، عمر ڈھل جائے مر جائے، نہیں۔ اس دن ایک کارگزاری میرے سامنے آئی کسی عورت کی، اس نے بتایا کہ میرے باپ بہت اچھے ڈاکٹر تھے اور بہت اعلیٰ تعلیم دلوائی مجھے، لیکن قصہ یہ ہوا کہ رشتے کی جب بات آئی تو خاندان کا رشتہ نہ مل پایا، نکاح نہیں کرایا، شادی نہیں کرائی، اور بالآخر پھر اسلامی معاشرہ چونکہ اوپر غالب نہ کیا، رسم و رواج غالب تھے، میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی، طلاق ہو گئی، اور میری والدہ بچوں کو لے کے گئی، مجھے باپ سے محبت تھی، میں باپ کے ساتھ رہ گئی، اور ایسی باپ کے ساتھ چپکی کہ زندگی بھر پھر ماں کی شکل نہیں دیکھی، اور ماں کے پاس جاؤں تو ماں لینے کو تیار نہ۔ پھر جب باپ کے انتقال کا وقت آیا تو پھر کیا ہوا، پھر ماں کے پاس جانے کی کوشش کی، پھر ماں نے قبول نہ کیا، رو رہی ہے۔ اور پھر جو ہمارے اڑوس پڑوس کے رشتہ دار دیگر تھے، انہوں نے میرے باپ سے کہا کہ تم مرنے والے ہو، ہم تمہاری بیٹی کی کفالت نہیں اٹھائیں گے۔ تو میری ماں نے ایک ایسے شخص سے رشتہ، باپ نے ایسے شخص سے رشتہ میرا فوری بس فرض چکانے کی خاطر دے دیا، جس کا نہ دین اور نہ دنیا، نہ دنیاوی کچھ پڑا ہوا، نہ وہ دیندار، شراب کا عادی، نہ وہ مجھے پوچھتا ہے۔ میرا باپ سینکڑوں لوگوں کو ڈاکٹر بن کے کھلاتا تھا، آج میں دوسروں سے مانگ کے کھاتی ہوں۔ ظلم ہے معاشرے میں یہ۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں بہنوں، ہم اپنے گھروں کا خیال رکھیں، نہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، نسلوں کو بچاؤ بھائی، نسلوں کو بچاؤ۔ اچھی تربیت کرو گی تو بچیں گی، ورنہ تباہ ہو جائیں گی نسلیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں معاشرتی زندگی سکھائی۔ اور ادھر میں عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی ہونے کی حیثیت سے اور اس کے ساتھ کتنے احکام وابستہ ہیں۔ اگر وہ شوہر ہے تو الگ احکام، شریعت کے بہت سارے احکام شوہر ہونے کی حیثیت سے۔ اگر وہ بیٹا ہے تو پھر اس حیثیت سے اس کے ساتھ بڑے احکام وابستہ ہیں، ماں باپ کی قدر و منزلت پہچان۔ اگر وہ باپ ہے تو اس حیثیت سے بہت سارے احکام وابستہ ہیں کہ اولادوں کے حقوق پہچانو، بھائی ہے تو بہنوں کے حقوق، بہن ہے تو بھائیوں کے حقوق، چچاؤں بھتیجوں کے حقوق، ماموں خالاؤں کے حقوق۔ آج کون ان حقوق کی پاسداری کرتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حق کیسا بتایا، سوچو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے ارشاد فرمایا کہ عمر، آپ جب خلیفہ بنو گے تو تمہارے پاس، تمہارے زمانے میں ایک آدمی آئے گا، یمن سے آئے گا، اور قبیلہ مراد، اور مراد کی شاخ قرن، اور اس کا نام اویس، وہ آئے گا اس سے دعائیں کرانا۔ اچھا جی، اے علی آپ بھی دعائیں کرانا۔ اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات ہے۔ وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اچھا، مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت چلا گیا، حضرت عمر کا دور خلافت آیا۔ اب کہاں یمن میں اس کو تلاش کریں،
کہاں مراد کا قبیلہ، کہاں قرن، کہاں اسے دیکھیں گے؟ آج کل موصلاتی نظام تو تھا نہیں کہ یمن کے گورنر کو لکھو بھائی ڈھونڈو ایسے آدمی کو. تو کسی سے جو ملنے کی توقع اور امید ہوتی تھی حج کے موقع پر، ساری دنیا کا مجمع جمع ہوتا تھا تو وہاں امید ہوتی تھی کہ مل جائے گا. تو حضرت عمر جب خلافت پر آئے تو پھر ہر سال اہتمام سے اس لیے حج پر جاتے تھے کہ اس آدمی کو ڈھونڈو. کئی سال جاتے رہے، نہیں ملے. ایک سال گئے تو بڑی جستجو تھی اس وقت کہ مجھے مل جائے. پتہ نہیں میری خلافت کے کتنے زمانے، کتنا وقت میرا رہ گیا، اور یہ بھی یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ ملے گا، تو پھر یقین بھی تھا کہ ملے گا. بہرحال فطرت ہے، جستجو ہوتی ہے. تو میدان عرفات میں سب کو جمع فرمایا اور لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یمنی لوگ کھڑے ہو جائیں، باقی بیٹھے رہیں. یمنی کھڑے ہو گئے. پھر ارشاد فرمایا قبیلہ مراد والے جو یمنیوں کے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں. وہ بیٹھ گئے. پھر کہا قبیلہ مراد کی جو شاخ قرن ہے اس کے لوگ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں. تو قرن کا ایک ہی آدمی تھا تو وہ کھڑا تھا. تو اس سے حضرت عمر نے پوچھا تم اویس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں وہ میرا بھتیجا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے. تو ارشاد فرمایا وہ آیا ہے؟ کہا ہاں آیا ہے. تو پوچھا کہاں ہے؟ کہا وہ فلاں فلاں جگہ پر اونٹ چرانے گیا ہوا ہے. ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کی جو سواریاں ہیں اس سے ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ میں چراؤں گا. مجذوب سا ہے، وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کو کیوں پوچھ رہے؟ پاگل سا لگتا ہے وہ تو. اللہ اکبر. یہاں ہمارے ماحول اور معاشرے میں جس کا اللہ سے جتنا ربط اور تعلق دیوانہ ہوتا ہے وہ مجنون ہے. یہاں جو 2 4 6 کو پاگل بنائے، ہوشیاریاں کرے، جھوٹ بولے، فراڈ کرے، دھوکے دے، وہ بڑا ہوشیار ہے. حضرت عمر نے اس سے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، وہ پاگل نہیں، پاگل تو آپ لگتے ہو. کہا مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ وہ بتا دیا فلاں فلاں جگہ پر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت علی کو ساتھ لیا، بھاگے. ایسے بھاگے کہ جس طرح سے کوئی آدمی اپنے کسی چہیتے اور بڑے چاہنے والے کی انتظار اور شوق میں دوڑتا ہے. دوڑتے دوڑتے گئے. کہاں حضرت عمر کا مقام، کہاں اویس قرنی. بھائی اویس قرنی صحابی تو نہیں ہے، تابعی ہے. اور کروڑوں اویس قرنی جمع ہو جائے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بال تک بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ یہ صحابی ہیں، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہ مقدس ان کی وہ آنکھیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس آنکھ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ساری دنیا کے اویس قرنی، ساری دنیا کے جنید بغدادی سب جمع ہو جائے، کوئی تقابل نہیں ہو سکتا. عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز تو تابعی ہیں اور عدل انصاف سے انہوں نے، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں. کہا ارے کیا نسبت کہتے ہو؟ اگر عمر بن عبدالعزیز جیسے سے پوری دنیا بھر جائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کے نتھنے میں جو گرد و غبار ہے عمر بن عبدالعزیز اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ کیا بات کرتے ہو تم؟ نسبت ہی بڑی ہے بھائی، تو صحابی ہے، صحابی ہے. خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے. دیکھا ایک آدمی کیکر کے درخت کے نیچے کھڑا ہے، نماز پڑھ رہے. اللہ اکبر. شدید دوپہر کا ٹائم ہے، گرمی ہے، اللہ کا بندہ لگا ہوا ہے. چاروں طرف اونٹ بڑی تسلی سے چر رہے، خوب چر رہے. اور حضرت علی بھی بیٹھ گئے، عمر بھی بیٹھ گئے رضی اللہ تعالی عنہما. تو اویس نے دیکھا، اندازہ ہو گیا کہ کوئی آدمی مجھے ملنے آئے ہیں یا میرے پاس آئے ہیں. تو نماز مختصر کر لی، سلام پھیرا. ان دونوں بزرگوں نے سلام کیا، جواب دیا انہوں نے. تو پھر انہوں نے، حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ. کہا نہیں، وہ نام بتاؤ جو ماں نے رکھا ہے، وہ نام بتاؤ. تو پھر ان کو تجسس ہوا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میرا نام؟ بھائی آپ کون لوگ ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا تمہارا، یہ جانتے تو تھے نہیں، اس لیے کہ اتنا مجمع ہوتا تھا. تو اور وہ یہ رہتے بھی الگ تھلگ تھے، لوگوں سے بالکل کٹ کے رہتے تھے.
تو پھر حضرت علی بول پڑے اور ارشاد فرمایا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں. تو نام تو سنے ہوئے تھے, مقام بھی جانتے تھے, تو سیدھے ہو کے بیٹھ کے ویس کرنی, کہا میں معافی چاہتا ہوں اب سے, معافی چاہتا ہوں, حکم فرمائیے, حکم فرمائیے. تو کہا ہاتھ اٹھائیے, ہمارے لیے دعا کیجیے. وہ کہنے لگے میں آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ کہا نہیں, اللہ کے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ اویس سے دعا کرانا, اور اویس مستجاب الدعوات ہے اس لیے کہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے, اللہ پاک کے سامنے جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. اللہ اکبر, یہ معاشرت ہے. یہ کیوں سمجھایا بھائی؟ حضرت عمر کا مقام زیادہ ہے یا اویس کرنے کا زیادہ ہے؟ بولو بھائی, عمر کا نا. عمر کے لیے تو جنت کی کئی بار خوشخبریاں آئی ہیں, کئی بار آئی ہیں. جن کی رائے پر قرآن اترتا ہے تو ان کو کیوں حکم دیا ان سے دعائیں کرانا؟ اگر ان کی دعا اویس کرنے کی نہ ہوتی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پھر بھی جنت پکی ہے, علی کی پھر بھی جنت پکی ہے. لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ دیکھو ماں کی عزت کرو گے تو اللہ پاک تمہاری دعائیں قبول کرے گا, مستجاب الدعوات اللہ تمہیں بنائے گا. ماں کی عزت کرو, ماں کی عزت کرو. ایک شخص آئے, اللہ کے رسول بڑا گناہ ہو گیا, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ سلوک کرو, اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا. اس نے کہا اللہ کے رسول ماں تو مر گئی ہے, ماں تو ہے نہیں. ارشاد فرمایا اچھا پھر اپنی خالہ کے ساتھ سلوک, خالہ زندہ ہے؟ جی خالہ زندہ ہے, جاؤ خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک حدیث میں آیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو وہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے, باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ معاشرت آج ہم کمزور ہیں اس میں بھائی. ہاں, باپ, حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جوان اپنے دوست کو زیادہ ٹائم دے گا, باپ کو تھوڑا ٹائم دے گا. سمجھے جی؟ ہاں. ادنا صدیقہ و اقصا اباہ, ادنا صدیقہ و اقصا اباہ. کیا مانا؟ دوست کو قریب کرے گا, باپ کو دور کرے گا. گھنٹے گھنٹے آج دوستوں سے بیٹھ جاتے ہیں جوان, گھنٹے گھنٹے, وقت کا پتہ نہیں چلتا. باپ بیچارے کے پاس 10 منٹ بیٹھنا نصیب نہیں ہے. اور باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر تو ایک صبح کو نکلتا ہے بیٹا, دوسری شام کو, ایک اندھیری نکلتا ہے, دوسری اندھیری میں آتا ہے, گھر میں کپڑے تبدیل کیے نکل گیا دوستوں کے ساتھ, پھر جب واپس آیا رات کو اندھیری میں, پھر بیوی کے ساتھ وقت گزرتا ہے. ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے اس کو. یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. تو اس میں بتایا, نشانی بھی بتائی اور ساتھ ہمیں متنبہ کیا کہ تم اس نشانی کا حصہ نہ بنو. اور فرمایا اطاع الرجل زوجته وعق امه, بیوی کی فرمانبرداری کرے گا, ماں کی نافرمانی کرے گا. ماں کا دل بھی نہ دکھاؤ بھائی, نہ دکھاؤ. ایک صحابی تھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ, مشہور صحابی ہے, اور صحابی کا کتنا بڑا مقام ہے. ان کا آخری وقت آ گیا, مرض الموت میں مبتلا تھے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول روح پرواز نہیں ہو رہی ہے اور زندگی موت اور زندگی کی کشمکش نزع کی کیفیت میں ہے. آپ علیہ السلام بھاگے دوڑے ہوئے گئے, کہا علقمہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. علقمہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نہیں بولا جاتا, نہیں بولا جاتا. پھر کہا کہو, نہیں بولا جاتا. تو آپ علیہ السلام نے فوری پوچھا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا جی. کہا ناراض تو نہیں ہے؟ کہا ماں تو ناراض ہے اس سے. اوہو, ماں ناراض ہے, بلاؤ بھائی. ماں کو بلایا گیا. علقمہ کی ماں کو آپ نے ارشاد فرمایا تم علقمہ کو معاف کر دو. ماں کہتی ہے اللہ کے رسول بہت اس نے دل ستایا میرا, بہت دل دکھایا. کہا کیا؟ کہا یہ بیوی کی بات سن کر مجھے ستاتا ہے, بیوی کی بات سن کر مجھے تکلیف دیتا تھا, اس لیے میں نہیں بخشوں گی اس کو. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, آپ نے ارشاد فرمایا اچھا بھائی, صحابہ سے کہا اچھا زبردستی نہیں کی بھائی, دیکھو دیکھو بڑی اہم بات ہے, زبردستی نہیں کی کہ نہیں تم معاف نہیں کرتی ہو, میرا ساتھی ہے, میرا صحابی ہے, نہ اختیار ہے, جبر نہ کرو کسی پر, جبر نہیں. معافی کے معاملے میں جبر نہیں ہے, ترغیب ہے, ترغیب ہے.
انتقام لے سکتا ہے، معافی کی ترغیب ہے، جبر نہیں ہے۔ آپ نے میرے ارشاد فرمایا اچھا بھائی لکڑیاں جمع کرو، علقمہ کو آگ میں ڈالتے ہیں، آگ جلاتے ہیں اور علقمہ کو اس میں ڈالیں گے۔ تو ماں ایک دم چیخ، نہیں اللہ کے رسول میرے سامنے آپ آگ میں اس کو ڈالیں گے، وہ تو برداشت نہیں۔ کہا دیکھو اگر یہاں اس کو نہیں جلائیں گے تو پھر جہنم کی آگ میں جلے گا، اب بتاؤ اگر معاف کرتی ہو تو پھر جہنم سے بچ جائے گا۔ کہ اللہ کے رسول میں معاف کرتی ہوں، معاف کرتی ہوں۔ پھر علقمہ کو کہا پڑھو علقمہ، علقمہ نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، بس یہ کہا جان نکل گئی، جان نکل گئی۔ تو دیکھو ماں کی نافرمانی پر نزع کے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا، یہ سبق سمجھایا، یہ سبق سمجھایا، اس قصے سے یہ بات سمجھائی ہے، یہ بات سمجھائیے کہ ماں کی نافرمانی پر نزع کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، محروم ہو جاؤ گے۔ تو یہ معاشرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ بھائی ہم رسم و رواج کو، ہم ماحول کو، ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرف جناب سارے چل رہے ہیں اسی طرف آپ نے ارشاد فرمایا ارے تم ایسا نہ بنو کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی کام کرنے لگو، اور تم یہ کہو کہ اگر لوگوں نے احسان کیا تو ہم بھی احسان کریں گے، اور اگر لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم بھی برا کریں گے۔ نہ ولیکن وطنوا انفسکم، تم اپنے آپ کو اس بات پر جبر کرو، اس بات کا عادی بناؤ کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ احسان کریں تو تم احسان تو کرو ہی کرو، اور اگر لوگ تمہارے ساتھ زیادتی کریں تو تم زیادتی کا جواب ظلم سے نہیں دینا، برابری کر سکتے ہو، جتنا اس نے تمہارے ساتھ کیا اتنا، تجاوز نہیں کرنا، لیکن معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی خوبی ذکر فرمائی ہے کہ جن کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو زیادتی کے بدلے میں اتنا ہی کرتے ہیں جتنا ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، حد سے تجاوز نہیں کرتے، برابر کا انتقام لیتے ہیں۔ لیکن پھر ارشاد ترغیب دی اگر تم معاف کرو گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ بڑی ہمت کا اور عزم کا کام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس معاشرت کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاشرہ دے کر گئے تھے، اس معاشرے کو ہم اپنے اوپر غالب کریں۔ اور پر ایک بات کہنا میں بھول گیا جہاں سے بات شروع کی تھی، وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں فرمائی ہیں، بات آج یہ چل رہی ہے کہ اگر ہم اپنے خاندان میں ملے گی تو کریں گے، نہیں، زندگیاں ڈھل جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان سے بھی کی ہیں، باہر سے بھی کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی خاندان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان ہے، یہ خاندان کے اندر ہے۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرا خاندان ہے، بنو امیہ خاندان تھا، یہ اپنا خاندان نہیں ہے، یہ بنو ہاشم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنو امیہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ اور عجیب بات زندگی ہمیشہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی نہیں لگتی تھی آپس میں، تو دشمن خاندان تھا، اس سے شادی کی، لیکن تھے عرب سے باہر نہیں تھے، وہاں سے شادی کی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان سے باہر نکلے، عرب سے باہر نکلے، یہود کے قبیلے سے پھر آپ علیہ السلام نے شادی کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیی بن اخطب یہودی تھا، اس کی بیٹی تھی۔ تو خاندان سے بھی باہر، معاشرے عرب سے باہر نکلے آپ علیہ السلام، اور یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ تم اپنے ماحول اور معاشرے میں یہ نہ رواج رکھو کہ اگر خاندان میں ملے گی تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، نہیں، اس رسم کو، اس بت کو، اس تصور کو، خیال کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے کہ جس کے دین سے اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو جاؤ اس کو تم اپنا داماد بنا لو، اس کو بنا لو، اس کو تم رشتہ دے دو، وہاں تم تاخیر نہ کرنا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرت دی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا عقائد تھوڑے سے ہیں، عبادات روزانہ 5 بار نماز، زکوٰۃ سال میں 1 بار، روزہ سال میں 29 یا 30 دن، حج زندگی میں 1 بار، معاشرت روزانہ ہے، روزانہ دسیوں لوگوں سے ملنا ہے، سینکڑوں لوگوں سے ملنا ہے۔ ایک شخص حاکم ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ محکوموں کے احکام کو سیکھے، ان کے ماتحتوں کے کیا احکام ہیں، اپنا ملازم طبقہ ہے اس کے کیا احکام ہیں، ان کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، سیکھے۔ یہ ایک ملازم ہے وہ سیکھے کہ میرے اوپر جو سربراہ ہے اس کے میرے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، یہ سیکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔
تو یہ معاشرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غیر مسلم اقوام کا اسلام میں داخلہ اس وقت کثرت سے ہوا صحابہ کے زمانے میں جب انہوں نے معاشرت کو دیکھا، عبادات سے متاثر نہیں ہوئے. آپ جانتے ہیں اسلام کو جو ترقی ملی مدنی دور سے ملی تھی. مکی دور میں 10 سالہ مشقت، چھپ چھپا کے عبادت تھی، چھپ چھپا کے وقت گزرتا تھا اور میل جول آپس میں نہیں تھا. لیکن جب مدینہ منورہ میں گئے اور صلح حدیبیہ ہو گئی، جنگ بندی کا اعلان ہوا، تو اب مکہ والے مدینہ آنے لگے، مدینہ والے مکہ آنے لگے، آپس میں میلاپ ہوا، میل جول ہوئی. معاشرت دیکھی کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ تو ہمارے جیسے، یہیں سے تو مکہ سے اٹھ کے گئے تھے ہجرت کر کے، اور آج ان کے اخلاق دیکھو، ان کا معاشرہ دیکھو، ان کا رہن سہن دیکھو، ان کی طرز زندگی دیکھو، ان کا نبی پر مر مٹنا دیکھو، ان کے نبی کے ساتھ محبت دیکھو. حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر آئے نعیم بن مسعود ثقفی، بعد میں مسلمان ابو رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور چاروں طرف صحابہ کھڑے ہیں اور وضو کا پانی گر رہا، تو صحابہ اٹھا اٹھا کے کوئی چہرے پر مر رہا، کوئی بازوں پر مر رہا، ایسا عجیب. تو وہ جا کے اپنے سرداروں سے کہنے لگے بھائی مت پوچھو، میں نے یہ عزت کہیں نہیں دیکھی بھائی. میں نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بھائی یہ عزت نہیں دیکھی. اس اللہ کے بندے کے چہرے کا اترتا ہوا پانی زمین پر قطرہ گرنے دیتے ہی نہیں ہیں، گرنے سے پہلے اس کو اٹھا لیتے ہیں، ملتے ہیں، مرتے ہیں اس پر. عجیب محبت، عجیب محبت. اور یہ محبت عین ایمان تھی، عین ایمان تھی. تو یہ سارے معاشرت، یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی تو وہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ آخر کیا چیز ہے ان میں، کیا چیز ہے. مجبور ہوئے تو پھر وہ اسلام کے قریب ہوئے اور اسلام انہوں نے قبول کیا. تو میرے عزیز دوستو، آج ہماری عبادات سے زیادہ لوگ متاثر ہوں گے ہمارے اخلاق سے، ہماری معاشرت سے. ہم اپنی معاشرت کو درست رکھیں، اخلاقیات کو اچھا رکھیں، معاف کرنا سیکھیں، درگزر کریں. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.